السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بی نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آج امریکہ نے پھر دہشت گردی کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں یہ عالمی اور سماجی دہشت گرد اور گنڈے ہیں۔ انہوں نے اپنی وہی گنڈوں والی چال آج پھر انہوں نے دھمکی دی ایران کو کہ جی آبنائے حرمت کے چاروں سائڈ پہ جو جہاز گزر رہے ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے، اور ہمارے امریکی جو ہے وہ فوجی جہاز آئیں گے اور اس سب کو بند کر دیں گے، ہم ایران کا تیل نہیں جانے دیں گے، جو ان کی غلط فہمی ثابت ہوگی۔ اگر دوستو انہوں نے امریکہ نے اپنی یہی عالمی دہشت گردی اگر کی تو اب امریکہ کو وہ نقصان ہوگا جو امریکہ نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں۔ آج میری بات یاد رکھنا کہ امریکہ بڑی خوشی سے آ تو رہا ہے، بڑی تڑیاں تو لگا رہا ہے، لیکن امریکہ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سامنے والی پارٹی افغانستان نہیں ہے، عراق نہیں ہے، لیبیا نہیں ہے، یا اور چھوٹے ملک نہیں ہیں کہ تم جب چاہو جس وقت چاہو اپنی بدماشی کر لو۔ اور نہ یہ فلسطین ہے، نہ یہ لبنان ہے، یہ ایران ہے، اور تمہیں وہ سبق سکھائے گا ایران آج جو شاید تم نے پہلے نہیں سیکھا۔ پہلے بھی تم نے بہت مار پڑی ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ تم صدر ٹرمپ اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ امریکن فوج کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ امریکن فوج جائے جہنم میں، مرے کچھ بھی ہو، میری جو ہے وہ واہ واہ رہے، اور میری جو ہے نا وہ بڑی بلے بلے ہو جائے کہ جی دیکھو میں نے یہ کام کر دیا۔ لیکن یہ اس میں بھی دوستو ناکام ہوگا، اور ایسا ناکام ہوگا کہ یہ دنیا یاد دیکھے گی اس کو کہ یہ کیسے ناکام ہوتا ہے، کیونکہ اس کو امریکہ کے اندر لوگ سمجھا رہے ہیں، کانگریس کے لوگ سمجھا رہے ہیں، اور جو وہاں تنظیمیں ہیں وہ اس کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ عالمی دہشت گردی نہ کر، یہ گنڈا گردی نہ کر، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ مگر کیا کرے، اصل میں اسرائیلی نیتن یاہو کے پاس کچھ اس کے ایسے خفیہ راز ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کے آگے مجبور ہے، اس کی یہ بات مانے گا۔ یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسے اس کے راز لیے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اس کے آگے جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کا سامنا نہیں کر پاتا، اور وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس کو بلیک میلنگ میں یہ آ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ اپنے ملک کو بھی داؤ پہ لگا رہا ہے، اپنی فوج کو بھی داؤ پہ لگا رہا ہے، اور دوستو ان کو پہلے بھی شکست ہوئی ہے اور آج بھی ان کو شکست ہوگی۔ یہ جو انہوں نے 7 بجے کا، پاکستان کے مطابق 7 بجے کا ان کا ٹائم ہے، 7:30 بجے کا، آپ دیکھ لینا برطانیہ میں صاف انکار کر دی ہے، اور بہت سارے ملکوں نے صاف انکار کر دیا ہے، بولا ہم یہ فوجی دہشت گردی میں نہیں آئیں گے، بات چیت سے راستہ کھولو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تم عالمی گنڈا گردی کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ نہ انہوں نے پہلے دیے، نہ اب دیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ امریکہ آ تو بڑی خوشی سے رہا ہے، اور باتیں بڑی بڑی ٹرمپ کر رہا ہے، لیکن باتیں کرنا اور جنگ لڑنا یہ امریکہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس میں کتنا فرق ہے، اور آج ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ آپ دیکھتے جاؤ کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا، کیونکہ جیسے ہی یہ ابنائے حرمت کے اندر آئیں گے، ان کے جہاز اگر قریب آئے تو آپ سوچ لینا کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ایرانی فوج اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ان کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ لوگ آئیں، اور وہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آئیں گے وہ ان کو ایسا ویلکم کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہاں ہم کہیں گئے تھے اور ہمارا ویلکم ہوا تھا۔ اور آج یہ جو مطلب ہے ٹرمپ صاحب اپنی گئی ہوئی عزت، لوٹی ہوئی عزت واپس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ واپس نہیں بچے گی، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی آج لٹ جائے گی۔ آج ٹرمپ صاحب آپ دیکھو آپ کی عزت کس طرح نیلام ہوتی ہے۔ آپ کو ساری دنیا نے سمجھایا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ذرا آئیں تو صحیح، ابنائے حرمت کے قریب آئیں۔ ایران بالکل انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایران اس موقع کے اوپر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور
اپنے مزائل، ہر مزائل کے ساتھ پھولوں کا ہار ہوگا جو سیدھا آپ کے گلے میں جائے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ ہار زندہ کے گلوں میں ڈلے گا یا مردہ کے، لیکن ہر مزائل کے ساتھ وہ ایک ہار پہ بھیجے گا کہ یہ لو ہار اور اپنے گلے میں ڈال لو۔ یہ کھلی اس کی دہشت گردی ہے۔ پوری دنیا کو چاہیے کہ اسے سمجھائے اور اسے انسانیت کے راستے پہ لائے۔ یہ دونوں عالمی اور سماجی دہشت گرد ہیں، امریکہ اور اسرائیل۔ ان کی جگہ پہ اگر کوئی اور ملک یہ کام کرتا تو قوم متحدہ بھی کھڑی ہو جاتی اور عالمی جو عدالتیں ہیں وہ بھی نوٹس لے لیتی کہ جی یہ کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہاں عالمی عدالتیں جو ہیں وہ بھی سو رہی ہیں اور قوم متحدہ بھی سو رہی ہے۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے وہ امریکہ کے غلام ہیں۔ وہ کوئی قوم متحدہ نہیں ہے، وہ امریکہ کی غلام قوم متحدہ ہے۔ اور وہ عالمی عدالتیں، وہ بھی غلام امریکہ کی عالمی عدالتیں ہیں۔ انہوں نے یہ ان باتوں میں ثابت کر دیا کہ وہ غلام ہیں امریکہ کی، اور مجھے لگتا ہے ساری زندگی وہ امریکہ کی غلامی میں ہی گزاریں گے۔ باقی دوستو دیکھو، سب انتظار کرو کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے، اور تمام دوستوں سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ایران کو جیسے پہلے فتح نصیب عطا فرمائی ہے، اسی طرح اب بھی اللہ پاک ایران کی فتح نصیب عطا فرمائے ایران کو، اور اللہ اپنی مدد عطا فرمائے ایران کو، کیونکہ ایران کے ساتھ پہلے بھی اللہ کی مدد تھی اور اب بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ آج بھی ان کو شکست دیں گے اور نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے ان کو۔ باقی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔